الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، سورہ مائدہ کی 2 آیت تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 12 اور 13۔ اس سے پہلے کی آیات میں اس کا ذکر آیا تھا کہ جو عہد لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے، خاص طور سے عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، اس عہد کو پورا کرو۔ قرآن کریم میں اس سے پہلے کی آیات میں یہ ہمیں یاد دلایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور جو عہد تم سے لیا گیا ہے اس عہد کو پورا کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب یاد کرو گے تو بہت سی چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی، ان سب چیزوں کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ پر مومنین بھروسہ کرتے ہیں۔ مومنین کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو بھروسہ کرنے کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ آیت مکمل ہوئی تھی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آیات حاضرہ میں جس کی ابھی تلاوت کی گئی، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عہد اور میثاق
صرف تم سے نہیں لیا گیا ہے امت محمدیہ، یہ عہد اور میثاق صرف تم سے نہیں لیا گیا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سے بھی یہ عہد اور یہ میثاق لیا گیا تھا، وعدہ لیا گیا تھا۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کے عہد اور ان کے میثاق کا تذکرہ فرما ہے۔ ان کے عہد اور میثاق کے تذکرہ سے مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ تم کو اس طرح کی زندگی گزارنا ہے، اور قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سے بھی عہد لیا گیا ہے کہ اس طرح زندگی گزارنا ہے۔ اگر یہ عہد ہم پورا کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ہمیں اس کا کیا کیا فائدہ ملے گا، اس کے کیا برکات حاصل ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم عہد توڑ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے عہد ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد اور میثاق کو سمجھ لیں اور اس کا فائدہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، تو ہم اس عہد اور میثاق کے پابند ہو جائیں گے، خود ہی اپنے آپ کو پابند کر لیں گے۔ اور اس کا جو نقصان ہے وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کبھی بھی عہد کو نہیں توڑیں گے، عہد اور میثاق کو نہیں توڑیں گے۔ یہ ان آیات کو پڑھنے اور سمجھنے سے ہمیں یہ بات حاصل ہونی چاہیے کہ ہم عہد اور میثاق سے اپنے آپ کو پابند کر لیں، خواہ وہ عہد اللہ اور بندوں کے درمیان ہو، خواہ وہ عہد آپس میں بندوں کے درمیان ہو، ایک دوسرے سے عہد لیں، دونوں ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے عہد لے چکا ہے۔ بنی اسرائیل جو اس سے پہلے جو قوم گزر چکی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 1000 سے زیادہ پیغمبر آ چکے ہیں۔ ان کی اولاد میں ایک حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جن کا نام اسرائیل، اور ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ ہوئے ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ ہوئے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو ان کی اولاد میں جو لوگ ہوئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے عہد لے چکے کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، اور اس کتاب میں عہد لے لیا گیا کہ یہ اس طرح زندگی گزارنا ہے۔ خاص طور سے اس آیت میں جس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پورے بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، تو اس عہد لینے کا انداز یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو یہ 12 قبیلے، ان میں سے ہر ایک میں ایک ایک سردار چن لیا گیا، ایک ایک شخص کو سردار بنا دیا گیا۔ تو 12 قبیلے تھے، لہذا 12 سردار ہو گئے۔ ہر سردار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوپر جو نازل ہوئی کتاب تورات، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ اس تورات میں جتنے احکام ہیں ان احکام پر عمل کریں گے۔ یہ 12 کے 12 سردار نقیب یہ عہد لیے کہ ہم اس کے مطابق بالکل زندگی گزاریں گے اور ہر عہد کو پورا کریں گے، اور صرف ہم خود نہیں عہد کو پورا کریں گے بلکہ ہمارے ماتحت جو قبیلہ ہے ان سے بھی یہ عہد پورا کروائیں گے۔ گویا 12 سردار سے عہد لیا جا رہا ہے
کہ آپ کو تورات میں نازل شدہ احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنے قبیلوں سے بھی اس پر عمل کروانا ہے۔ یہ عہد لیا گیا اور یہ ترتیب بنائی گئی کہ 12 قبیلے ہیں اور ہر ایک کا ایک سردار ہے، تو پہلے سردار سے عہد لیا گیا اور سردار سے کو ذمہ دار کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ بھی عہد کو پورا کریں گے اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان سے بھی عہد کو پورا کروائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ ذمہ داری پورا کرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو ذمہ دار بنا دیا جائے اور اس کے ذریعے سے کام کیا جائے، اس سے کام میں سہولت ہو جائے۔ اب فرض کر لیجئے کہ لاکھوں سے زیادہ کی تعداد تھی بنی اسرائیل کی، اور تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سب پہ کیسے کنٹرول کرتے، کیسے ذمہ داری ادا کر پاتے، کس نے کام کیا کس نے نہیں کیا، کس نے عہد کو توڑ دیا، کس نے کیا کیا، کیسے پتہ چل پاتا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہو گیا کہ 12 قبیلے ہیں، ان قبیلوں کا ایک ایک سردار ہے، اور وہ سردار اپنے قبیلے کے لوگوں کو پہچانتا ہے، اپنے قبیلے کے مزاج کو جانتا ہے، اور قبیلے کے لوگ بھی اپنے سردار کو، اپنے بڑے کو پہچانتے ہیں اور اس کے مزاج کو پہچانتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے مزاج کو پہچاننا، ایک دوسرے کو سمجھنا پہچاننا، پھر اس کے ذریعے سے کام کرنا کرانا آسان ہو جاتا ہے، کام کرنا کرانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنایا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے کہ ہر سردار کو ذمہ داری دی، اور اس کے ذریعے سے ان کے ماتحت جو ان کا قبیلہ تھا ان کو ذمہ داری دی گئی۔ اس طریقے سے 12 قبیلے تھے اور 12 سردار تھے، اس کا ذکر اس میں ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار، 12 نقیب مقرر کیے جو اپنے قبیلے کے ذمہ دار تھے، اور کوئی بھی بات ہوتی تو ان ذمہ داروں سے سوال ہوتا کہ ایسا کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا، اور عہد لینے کی صورت میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی تھی، اس عہد کے چند دفعات یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں، اور چند دفعات ذکر کرنے میں سب سے خاص بات اس میں جو ہے آپ کو اس کی طرف توجہ دلانا ہے۔ ایک ذمہ دار، اس کو یہ احساس، یہ فکر ہونے لگے کہ میرے ماتحت اتنے لوگ ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، میں اس ذمہ داری کو کیسے سنبھالوں، میں کیسے ان سے سب کام کرواؤں گا، پتہ نہیں یہ صحیح سے کریں گے کہ نہیں کریں گے، میری بات پوری طریقے سے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، اور میں یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بہت ہی آسان فرما دیا، ایک جملہ ارشاد فرما کر کے کام کی ترغیب بھی دے دی اور کام کی ترغیب بھی کر دی، سب کچھ ایک ہی جملے میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ انی معکم۔ دنیاوی ایک مثال آسان کرنے کے لیے، کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے مثال کے ذریعے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں کسی معاملے کو لے کے بیٹھتے ہیں اور ایک شخص کو ذمہ داری دیتے ہیں، بھائی یہ ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ کے ماتحت اتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کا کام صحیح سے ہونا چاہیے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے، یا ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے۔ تو وہ شخص فکر مند ہو جائے گا کہ وہ کہے گا کہ میرا اپنا جو کام ہے وہ تو میں کر لوں گا، لیکن یہ پتہ نہیں اس میں سے کوئی کچھ کر دے، میں کیا کر پاؤں نہ کر پاؤں۔ تو اب اس میں کوئی ذمہ دار، کوئی بڑا عہدے والا اس سے کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ گھبرائے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو یہ میں آپ کے ساتھ ہوں کہہ دے تو اس کی ہمت بن جاتی ہے کہ چلیے اگر کوئی بات پیش آئے گی، کوئی معاملہ پیش آئے گا تو یہ ہمارے ساتھ ہے، ہم پھنسیں گے نہیں بلکہ ہم نکل جائیں گے۔ اس طرح کا اگر کوئی بڑا اگر کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو اس سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، کام کرنے والا ذمہ داری سنبھال لیتا کہ ٹھیک ہے چلیے جب آپ ساتھ ہیں تو ہم ذمہ داری لیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود یہ جملہ ارشاد فرمایا وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو یہ اتنا بڑا جملہ ہے اور اتنی بڑی چیز ہے، اس قدر زیادہ اطمینان دلانے والا، اتنی زیادہ اطمینان دلانے والا کہ اب اس سے بڑی بات کیا ہے۔ جو بڑوں کے بڑے ہیں، جو حاکم مطلق ہیں، جو خالق کائنات ہیں،
وہ خود کہہ رہے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے تم پوری ذمہ داری لو اور اس ذمہ داری کو خود بھی پوری کرو اور اپنے جو ماتحت جو لوگ ان سے بھی پوری کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے ذمہ داروں کی ذمہ داری بڑھ بھی گئی اور ان کی ہمت بھی بلند ہو گئی، ان کا حوصلہ بلند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ہر وقت تمہاری مدد کر رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری نیتوں کو بھی جان رہا ہوں، تمہارے ارادوں کو بھی جان رہا ہوں، تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم ذمہ داری کس طرح پوری کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت ان کے علم میں ہے، یہی ہے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ساتھ رہنا۔ ان جو عہد و میثاق جو لیا گیا تھا اس کے چند دفعات، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم لوگوں نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، وآمنتم برسلی، اور جتنے رسول اس کے بعد آنے والے ہیں ان تمام رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے۔ یہ سب الگ الگ دفعات ہیں۔ نمبر 1 تم نماز قائم کرتے رہے، نمبر 2 زکوٰۃ دیتے رہے، نمبر 3 میری طرف سے جتنے رسول بھیجے جائیں گے ان سب پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور نمبر 4 اور تم مکمل ان کی مدد کرتے رہے۔ رسول جب تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا، ایمان لا کر کے امور نبوت میں ان کی مدد کرنا، یہ چند دفعات ہیں، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا سب سے پہلی دفعہ جو ہے لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، تو ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نماز صرف اس امت محمدیہ ہی پہ فرض نہیں کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ عہد لے رہے ہیں تو اس میں یہ جملہ ہے، اور سب سے پہلا جملہ یہی ہے لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلے کی امتوں پر بھی نماز فرض تھی اور بہت ہی تاکید کے ساتھ فرض تھی، سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا گیا ہے لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، تم نماز قائم کرتے رہے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہے۔ گویا زکوٰۃ صرف اس امت پہ فرض نہیں کی گئی ہے، اس سے پہلے کی امت پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، ان سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میں جتنے رسولوں کو بھیجوں گا ان سارے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے، اور وعزرتموہم، اور ان کی مدد بھی کرتے رہے۔ رسولوں کی مدد کیا ہے؟ کوئی کھانا کھلانا پلانا، یہ مدد نہیں، بلکہ جب لوگ انکار کریں خدا نخواستہ تو ان کو سمجھانا، ان کو بجھانا، اور یہ بتانا کہ یہ رسول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ان کی بات مانو۔ تو اس طرح رسولوں کا ساتھ دینا، رسولوں کی مدد کرنا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس کو بھی ذہن نشی کیجیے، یہ بھی ایک دفعہ ہے ان دفعات میں سے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو اچھی طرح قرض دیتے رہے، اللہ کو اچھی طرح قرض دیتے رہے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، ہماری زبان میں قرض جو اردو میں بولا جاتا ہے وہ تو قرض ہے اپنی جگہ، لیکن قرآن کریم میں جو قرض کا لفظ آتا ہے اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ قرض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شخص قرض دیتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ مال مجھے واپس ملنا ہے، میں دے رہا ہوں، آج اس وقت میرا مال جا رہا ہے یا میرا کوئی بھی سامان میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، نکل رہا ہے، دوسرے کے قبضے میں جا رہا ہے، لیکن یہ مجھے واپس ملنا ہے۔ اور جس شخص کے ہاتھ میں وہ مال پیسے کی شکل میں ہو یا کسی شکل میں ہو، اس کے ہاتھ میں جو چیز جا رہی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے لازمی طور پر اسے واپس کرنا ہے، یہ میرے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ میں اسے واپس کروں۔ تو قرض دینے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے ملنے والا ہے، اور قرض لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اسے واپس کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میرے اوپر واجب ہے، لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرو گے تو میں لازمی طور پر، اگرچہ میرے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن میں اسے اپنے اوپر
تم پر یہ انعام کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں کہ تمہارے لیے اپنے اوپر لازم کر لے رہا ہوں کہ میں تمہیں اس سے واپس کروں گا اور بدرجہ بہتر بنا کر واپس کروں گا۔ چونکہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بنا کر مزید اور بہتر سے بہتر کر کے واپس کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے تعبیر کرتے ہیں کہ قرض سمجھو جس طرح دینے والے کو اطمینان ہے کہ تو مجھے ملنا ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو قرض کے۔ اب اس کی دوسری طرف چلیے، دوسرے رخ پہ کیا سمجھ میں آیا؟ اوپر زکوٰۃ کا ذکر آ چکا ہے، یہ عہد کے دفعات میں ایک دفعہ نماز قائم کرنا، دوسری دفعہ زکوٰۃ دینا، اور تیسری دفعات اس میں سے یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا، چوتھا تھا ان کی مدد کرنا، یہ پانچویں چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینا۔ قرض حسن سے مراد اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آپ اس پر توجہ دیجیے، زکوٰۃ اوپر ذکر زکوٰۃ کا آ چکا، اب اس کے بعد پھر اس کا قرض کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اتنا ہی تو کافی ہے، لیکن یہ آیت اور یہ آیت کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ صرف زکوٰۃ ادا کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد پھر فوری طور پہ کوئی ضرورت معاشرے میں پیش آ جائے، حالات کو ایسے پیش آ جائے تو اس وقت زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ قرض، کچھ ادا کرنا، کچھ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں مسجد کی ضرورت پیش آ گئی، مسجد بننے لگی، کچھ لوگ ذمہ دار بن کر مسجد بنانے لگے، اور مسجد بنانے لگے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو پیسے خرچ ہوں گے۔ اب جو اس علاقے میں رہنے والے ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اگر یہ مسجد بن رہی ہے تو اس میں حصہ لیں، اس میں خرچ کریں زکوٰۃ کے علاوہ۔ اب کوئی شخص یہ کہا کہ بری ہو جائے، یہ میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ اسے لینا چاہیں تو لے لیں، بس تو یہ کافی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک لفظ آ رہا ہے کہ زکوٰۃ تو دینی ہی ہے، یہ تو عہد لیا ہی گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ضرورت پڑ جائے اچانک علاقائی طور پر، مثلا سیلاب آ گیا، مثلا زلزلہ آ گیا، اس طرح کے کوئی حادثہ پیش آ گیا، اب اس میں سب لوگ ہاتھ موڑ کے بیٹھے رہے، زکوٰۃ تو ہم ادا کر چکے ہیں، نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور اس موقع پہ خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اور اگر کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا، کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی، پھر بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، غریبوں کا خیال کرتے رہنا، حاجت مندوں کو دیکھتے رہنا، بیواؤں اور مسکینوں کو دیکھتے رہنا۔ اور ہمارے اس زمانے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بہت سے ایسے بوڑھے لوگ جن کی اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے لیکن وہ اولاد دیکھنے والی نہیں، اپنے والدین کو، اپنے بوڑھے باپ کو دیکھتی نہیں، اس پہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے، اس پہ دھیان ہی نہیں دیتی، گویا اس نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے باپ ہے ہی نہیں، اس قدر اس نے اپنے باپ کو الگ کر رکھا ہے۔ اب ایسا بوڑھا باپ جس کا کوئی نہیں اور وہ بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ اسے مسلسل دوا چاہیے، روزانہ دوا چاہیے، اگر دوا کا ناغہ ہوگا تو نقصان ہوگا، اس کی بیماری بڑھے گی، تو ایسے بوڑھے لوگوں کو دیکھنا کس کی ذمہ داری؟ کون لوگ دیکھیں؟ ظاہر ہے کہ جس علاقے میں، جس محلے میں وہی لوگ تو دیکھیں گے، انہی لوگ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے معاشرے میں جائزہ لیں، دیکھتے رہیں کہ کوئی ایسا بوڑھا شخص ہے جس کی دیکھ ریکھ کرنے والے اس کے رشتہ داروں میں، اس کی اولاد میں کوئی نہیں ہے، وہ کھانے کا محتاج ہے، تو وقت پر اس کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، کوئی راستہ نکال دیا جائے، اس کی دواؤں کا انتظام کر دیا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے مثال کے طور پر، روزانہ ہی دوا چاہیے، یا اور کوئی ایسی بیماری ہے جو مسلسل اسے دوا چاہیے، تو ایسے لوگوں کو، یا کوئی بیوہ عورت ہے اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ بہت سی عورتیں ایسی جن کے رہنے تک کا بھی انتظام نہیں۔ اور عجیب حالات ہو گئے ہمارے معاشرے میں، کوئی عورت بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اس کی اولاد بھی اسے نہیں دیکھتی، اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی نہیں دیکھتی، اب وہ عورت کتنی پریشان ہوتی ہے ادھر سے ادھر۔
چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی طریقے سے تکلیف اٹھا کے چل کے ان کے پاس جا رہی ہیں، ان کے پاس جا رہی ہیں، اور معاشرے میں محلے میں لوگ جان رہے ہیں کہ ان کا کوئی نہیں ہے، مگر کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، کوئی اس طرف دھیان دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو بہترین تم قرض دو، قرض حسن دو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ سب چیزیں۔ ہم لوگ بری اپنے آپ کو بری سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے زکات کو ادا کر دی، ہم نے کام کر دیا، اب ہم بری ہو گئے۔ ان سب چیزوں کا خیال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس پر بھی نظر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہم یہ سب کام کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ عہد لے رہے ہیں، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لی تھی، اور اس کو یہاں پہ ذکر کرنے کا مطلب کہ یہ عہد ہم سے بھی لیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم پچھلے لوگوں کا کوئی واقعہ ذکر کرے تو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا، تمہارے سامنے دہرایا جا رہا ہے، کہ مطلب تم سے بھی یہ عہد لیا جا رہا ہے۔ تو یہ عہد ہم سے بھی لیا جا رہا ہے کہ تم نے نماز قائم کی، زکات دی، رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ ہم لوگ تو بہت دور بھاگنا چاہتے، کون یہ ذمہ داری لے، ان کو کھانا دیں، ان کو پیسہ دیں، یہ ذمہ داری کون لے؟ ذمہ داری لینے سے ہم لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، یہ ہم لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن ذرا اس کا فائدہ تو سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ضرور بھی ضرور میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ختم کر دوں گا۔ اگر تم نے ان سب چیزوں کو پورا کر لیا، ان عہدوں کو پورا کر لیا، تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور بھی ضرور تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ختم کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں تک کا خیال فرما رہے ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہ تو معاف کر ہی دوں گا، سیئات جو تمہارے چھوٹے ہیں ان کو بھی ختم کر دوں گا، سب کا سب ختم کر دوں گا۔ کتنا بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذرا اس وعدے پہ دھیان دیجیے، توجہ دیجیے۔ جو شخص اس وعدے کو یقین کر لے گا، اس وعدے پر یقین کر لے گا، وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بھائی اتنا بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، چند دن کی تو زندگی ہے، اس زندگی کو کیوں نہ اچھی طرح گزار لیں، کیوں نہ ہم دوسروں کی مدد کر کے ہی اپنی زندگی گزار لیں۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ضرور بھی ضرور میں تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں گا۔ اور اتنے ہی پہ بس نہیں ہے کہ صرف تمہارے گناہ ختم کر دوں گا، اس سے ہم کو خوشی ہوگی، لیکن اتنی نہیں جتنا آگے اس کے بعد بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور بھی ضرور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں جگہ جگہ فرمایا جس کو جنت میں نے داخل کر دیا وہ سب سے زیادہ کامیاب ہو گیا، ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کاش ہم لوگ اس کی طرف توجہ دیتے، کاش ہم لوگ اس کو سمجھتے۔ ہر گھر والا اپنے بغل والے گھر کا خیال کرنا شروع کر دے تو اس طرح دھیرے دھیرے سب کا خیال ہو جائے گا۔ مگر ہم لوگوں نے تو یہ مزاج بنا رکھا ہے کہ اپنے بغل والے سے لڑ کے رہیں، لڑ کے زندگی گزارنا، یہ طریقہ ہم لوگوں نے بنا رکھا۔ دو گھر ایک آپس میں رہیں اور لڑے نا، ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ مزاج بنا رکھا ہے، لڑ ہی کے رہنا، اس کو بگاڑ کے رہنا، اس کے خلاف رہنا ہے اور اس کو ستا کے رہنا، یہ ہم لوگوں نے مزاج بنا لیا۔ نتیجہ کے طور پہ ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کو تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاش لوگ اپنے صرف اپنے ہر گھر والا اپنے بغل والے گھر کا خیال کرنا شروع کر دیتا تو اس پورا معاشرہ ہی ٹھیک ہو جاتا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وعدہ لے لیا۔ اب آگے فرماتے ہیں وعید بھی ہے کہ اور کسی نے اگر ان سب چیزوں کا انکار کر دیا، نہ نماز کا بھی انکار، نعوذ باللہ، زکوٰۃ کا بھی انکار، رسولوں کا بھی انکار، دیگر جتنے دفعات ہیں ان سب کا انکار کرتا رہا، تو ظاہر ہے کہ انکار کرنے والا کامیاب کہاں سے ہوگا؟ فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر جو شخص تم میں سے ان سب چیزوں کا انکار کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، بہت دور چلا گیا، وہ سیدھے راستے سے بہت دور چلا گیا۔ فقد ضل سواء السبیل، سواء السبیل کا مطلب سیدھا راستہ،
جو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو سیدھا راستہ میں بتا رہا ہوں، اس سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، بہت دور چلا گیا۔ جب بہت دور چلا گیا تو کہاں اس کے گناہوں کی معافی کا کہاں وعدہ ہے، کہاں جنت میں داخلہ کا وعدہ ہے، کوئی وعدہ بھی اس کے ساتھ نہیں۔ یہ آیت پوری ہوئی۔ اس کے بعد والی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا تو انہوں نے اس عہد کو کیا کیا۔ اب اس کا ذکر آ رہا، انہوں نے اس عہد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انہوں نے عہد کو پورا کیا یا عہد کو توڑا یا کیا کیا۔ آگے کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے ایک ایک عہد کو توڑ کے رکھ دیا، ہر چیز کو توڑ دیا، کوئی عہد انہوں نے پورا نہیں کیا۔ نماز قائم کرنے کا عہد لیا گیا، اس کو بھی توڑ دیا۔ زکوٰۃ کا عہد لیا گیا، اس کو بھی توڑ دیا۔ اور اسی طریقے سے رسولوں پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اور قرض حسن، یہ تو سب سے آخری درجے کی چیز تھی، اخلاق کی تکمیل اس میں ہے، اس کو بھی انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اتنے سارے عہد لیے گئے، انہوں نے سب توڑ دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کا ذکر اس میں آ رہا۔ اس کے ذکر سے ہم کو ڈر جانا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم بھی عہد توڑیں گے تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، ہمارے عہد توڑنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس لیے اب آگے کی آیت میں اس کا ذکر آ رہا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، ان کے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے، ان سے عہد لیا گیا تھا بہت ہی تاکید کے ساتھ، لیکن انہوں نے اسی طریقے سے توڑ دیا۔ جب انہوں نے اس طرح توڑ دیا تو ان کے توڑ دینے کی وجہ سے کیا ہوا، لعناہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو اپنی لعنت سے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان پہ لعنت بھیج دی، اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا۔ چونکہ انہوں نے عہد توڑا، جو عہد بار بار توڑتے رہے تو ہم نے ان پر لعنت کر دی اور اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا۔ انسان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، انسان سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے سب سے پہلی بات یہ پیش آئی کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ کسی کام کا رہا، لعناہم، ہم نے اس پہ لعنت بھیج دی، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو وعدہ اور عہد توڑنے کی وجہ سے سب سے پہلے دو نقصان سامنے آتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخت کر دیتے ہیں چونکہ ہر کام کو کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ان کے دل، ان کے قلوب، ان کے دل سخت ہو گئے، حد درجہ سخت ہو گئے۔ سخت کا حال یہ ہو گیا کہ کوئی حق بات ان کے دل میں گھستی ہی نہیں، حق بات ان کے دل میں گھر ہی نہیں کر رہی ہے، وہ بس اوپر سے گزر جا رہی ہے، اوپر سے گزر جا رہی ہے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ دل ایک صاف و شفاف، ایک سفید صاف و شفاف کپڑے کی مثال لے لیجئے، ایک سفید و صاف و شفاف کوئی کپڑا ہو، اس پہ ایک چھوٹا سا داغ سیاہ لگ جائے تو سب کو نظر آئے گا۔ صاف و شفاف کپڑے پہ ایک چھوٹا سا داغ نظر آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دل بالکل صاف و شفاف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بندہ جب گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اس طریقے سے جتنا گناہ کرتا جاتا ہے اتنے سیاہ نقطے، کالا دھبا اس دل پہ پڑتا چلا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشی کر لیجیے، اگر ایک سیاہ نقطہ پڑ گیا اور اس نے توبہ ساتھ ساتھ کر لی تو وہ سیاہ دھبا ختم بھی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ جیسے کپڑے پہ کہیں داغ لگ گیا، آپ نے دھو دیا، صاف ہو گیا۔ تو اگر گناہ ہو گیا، کالا داغ لگ گیا، اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو وہ کالا داغ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ توبہ نہیں کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو ہر گناہ پہ ایک کالا نقطہ، ہر گناہ پہ ایک کالا نقطہ پڑتا جاتا ہے۔ پڑھتے 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 ایسا وقت آتا ہے کہ وہ دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔
کیونکہ گناہ کر رہا توبہ نہیں کر رہا، پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو آپ ایسا سمجھ لیجیے کہ وہ دل ایسا ہو گیا جو کسی غلاف میں بند کر دیا، اب اس میں اگر کوئی حق بات بھیجی جاتی ہے تو اندر جاتی ہی نہیں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے، جیسے کوئی برتن کو الٹا کر کے رکھ دو، کوئی برتن الٹا، کوئی کڑاہی، کوئی دیگچی، آپ سمجھ لیں اس کو الٹا کر کے رکھ دیا جائے اور اس پر پانی ڈالا جائے تو دیگچی میں پانی بھرے گا، جتنا پانی ڈالیے بہہ جائے، سب بہہ جائے گا۔ بس دل کا یہی حال ہو جاتا ہے کہ اگر مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو ایک نقطہ دو نقطہ سیاہ پڑھتے 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 دل کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اودھے برتن کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ حق بات ڈالی جائے کوئی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سب باہر سے بہہ جاتا، نکل جاتا، حق بات اس میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ یہی ہے دلوں کا سخت ہو جانا، یہ دل کی سختی ہے۔ اب کوئی حق بات اس کے اندر جاتی ہی نہیں، کسی حق بات کو وہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ اب خاص محنت کی جائے، خصوصی توبہ کی جائے اس طریقے سے کہ خصوصی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر اس دل کو سیدھا کر دیتے ہیں، جبکہ وہ پھر سے سچی توبہ کرے، سچی توبہ کر لے، پھر سے دل سیدھا ہوتا ہے، پھر سے حق بات اس میں جانے لگتی ہے، مگر سچی توبہ کرنا شرط ہے، ضروری ہے۔ اس کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا دل جو ہے بالکل سخت ہو گیا۔ سخت ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حق بات سمجھانے سے حق بات ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس سے آگے انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے کیا کام شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حق باتیں تھیں ان حق باتوں کو الٹا کرنے لگ گئے۔ یعنی حق کو حق سمجھنا یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو حق کو حق سمجھتا ہی نہیں ہے، الٹا ہونے لگتا ہے، حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے، باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ اتنا اوندا ہو جاتا ہے، اتنا اوندا ہو جاتا ہے کہ حق کو باطل، باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پہ ہو گئی، جب ان کے قلوب سخت ہو گئے تو وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹانے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ تھا اس کو اس کی جگہ سے ہٹانے لگے، تحریف کرنے لگے، اللہ کے کلام میں تحریف کرنے لگے۔ مثلا کیا تحریف؟ تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، ان کی شکل و صورت اس طرح ہوگی، ان کے اخلاق ایسے ہوں گے۔ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور ان کے صفات بیان کیے گئے تھے، ان صفات کو انہوں نے بدلنا شروع کر دیا، چھپانا بھی شروع کیا اور بدلنا شروع کر دیا۔ یہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹانے لگے۔ اس میں زنا کرنے کی سزا تورات میں بیان کی گئی تھی، وہی سزا جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، یہی سزا ان کی کتاب تورات میں بھی موجود تھی، لیکن انہوں نے اس سزا کو بدل دیا، گھما دیا، اور یہ کہا کہ اس میں یہ سزا لکھی ہوئی ہے کہ جس شخص سے یہ گناہ ہو جائے اس کو گدھے پہ سوار کر کے چہرے پہ قالین لگا کے گھما دیا جائے، یہ سزا اس میں لکھی ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا، حالانکہ یہ سزا نہیں لکھی۔ سزا تو زنا کی سزا جو قرآن کریم میں ہے وہی سزا تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، تورات کی کتاب ہے، قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہے، ایک ہی سزا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بیان فرمائی، وہی سزا اس میں رکھی، مگر ان لوگوں نے اس کو بدل دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اللہ کے کلمات کو بدلنے لگے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، جو نصیحتیں تورات میں ان کو کی گئی تھی ان نصیحتوں سے وہ فائدہ اٹھاتے تو فائدہ اٹھانا ہی بھول گئے۔ ظاہر ہے بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ جب انہوں نے نصیحت کو ماننا چھوڑ دیا تو اس سے جو فائدہ ہو سکتا تھا وہ فائدہ بھی ملنا بند ہو گیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے قلوب سخت ہو گئے اور ان پر اللہ کی لعنت ہو گئی اور انہوں نے یہاں تک کام شروع کر دیا کہ اللہ کے کلمات میں تحریف کرنے لگے، یہ سب بات اللہ تعالیٰ نے راز کھول دیا یہودیوں کا، انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ جب یہ راز کھل گیا تو یہودیوں کو پریشانی ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید راز کھول کر مزید فرما رہے ہیں کہ جب ان کے قلوب سخت ہو گئے اور انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی کہ اللہ کے کلمات میں تحریف رد و بدل کرنا شروع کر دیا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے کہ ان کے قلوب کے سخت ہو جانے کی وجہ سے اور ان کا مزاج اللہ کے کلمات میں رد و بدل کرنے کا ہو چکا ہے، تو آئندہ بھی آپ دھیرے دھیرے
جیسے آج آپ اس بات کو جان چکے، آئندہ بھی آپ ان کی اور باتوں کو جانتے رہیں گے، کیونکہ ان کا دل سخت ہو چکا ہے، خرابی ان کے اندر آ چکی ہے، لہذا آئندہ بھی یہ حرکتیں ایسی کرتے رہیں۔ جب ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے تو آپ کے علم میں بھی ان کی حرکتیں آتی رہیں گی۔ وَلَا تَزَالُ تَقْتَرِي وَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی دغا پر، کسی نہ کسی دھوکے پر مطلع ہوتے رہیں گے، کیونکہ وہ غلطی کرتا رہے گا تو ان کی غلطی کا علم آپ کو ہوتا رہے گا، ان کی اطلاع آپ کو ملتی رہے گی۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ہاں مگر تھوڑے لوگ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ان میں جو سچا ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے اور اس سے پہلے کتاب کو وہ مانتے تھے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، سچا ایمان لائے، تو ایسے لوگ بھی کچھ ہیں۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، قرآن کی بلاغت کہ اس میں کچھ لوگ سچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اللہ قلیلا منہم، ہاں بھائی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو مانا۔ یہ بات پوری ہوئی۔ اب آگے آیت کا آخری حصہ ہے، آپ ذرا اس پر توجہ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی غلطی پر، ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ جب دل سخت ہو گیا تو خیانت کرتے رہیں گے، اس لیے آپ ان کی خیانت کو جانتے رہیں، آپ کے علم میں آتا رہے گا۔ جب کسی کے بارے میں ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتا ہے، تبدیلی کرتا رہتا ہے، خیانت کرتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں اس کی طرف سے نفرت بیٹھے گی، یہ شخص بہت ہی گیا گزرا ہے، یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دوستی کی جائے، اس کے ساتھ رہا جائے، یہ تو بہت ہی برا انسان ہے، تو اس کے خلاف دل میں نفرت بیٹھے گی اور اس کے خلاف کچھ بدلہ لینے کا دل میں ٹھانا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ تو قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی خیانت کا علم آپ کو بار بار ہوتا رہے گا، جن کا دل پھر چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، یہ غلطی کرتے رہیں گے، اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں امتی سب کے سب سن لو، تم ان سے نفرت کر کے، ان کے پیچھے پڑ کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کرو گے؟ تم کام کرو، فاعف عنہم واصفح، اے نبی آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کریں، ان کے پیچھے مت پڑے رہیے، ان کو معاف کر دیجئے، ان سے درگزر کیجیے۔ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی کہ ایسے کافر جن کا دل بھی سخت ہو چکا ہے، جو اللہ کے کلمات میں تحریف بھی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ فاعف عنہم، ان کو معاف کریے، واصفح عنہم، اور ان سے درگزر کیجیے، ان کے پیچھے مت پڑے رہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس معاف کر دینے کی وجہ سے اور آپ کے اس درگزر کر دینے کی وجہ سے، اس رواداری کی وجہ سے وہ کوئی اثر لے لے، اور اثر لے کر کے ہو سکتا ہے آپ کے دل کو ٹھیک کرنے۔ اس لیے ہم کو اپنے اخلاق نہیں بگاڑنا ہے، اپنے آپ کو نہیں بگاڑنا ہے۔ انہوں نے ایسی غلطی کی ہے تو ہم ان کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو نہیں بگاڑیں گے۔ مفسرین، تمام مفسرین اس سے فرماتے ہیں کہ ذرا سا دھیان دو، جو کافر ایسا ہے جب ان کے بارے میں حکم اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ ان کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارا پھر کیا سلوک ہونا چاہیے؟ پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ خود اس سے پتہ چل جا رہا ہے۔ اب ہم لوگوں کا جو حال ہے، ہم کو اس وقت اس کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم لوگوں کا حال الٹ چکا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہے، بالکل الٹ چکا ہے، جس کو بھی ہم نے بتایا کہ دل الٹ چکے ہیں، ایسا ہی حال زیادہ تر ہم لوگوں کا ہو چکا ہے۔ ذرا اس پہ توجہ دینے کی ضرورت۔ اس آیت کے ٹکڑے کو دھیان دیجیے، یہ آیت نمبر 13 ہے، جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجیے، ان سے درگزر کیجیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ احسان کرنے والے سے مراد یہاں نیک اعمال کرنا، نیک عمل کرنے والے، آپ نیک عمل کرنے والے بنے رہیے، کوئی کرتا ہے تو وہ سمجھے گا، ہم اس کے خلاف کر کے اپنا وقت ضائع کریں گے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے، نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسان کرنے والوں میں سے بنا دے، جن اخلاق کی تعلیمات اس میں دی گئی ہے ان تعلیمات کو عمل کرنے والا، ان کو اپنانے والا ہم کو بنا دے۔ آیت پوری ہو گئی اور پچھلے ہفتے یاد دہانی کرائی گئی تھی، پھر یاد دہانی کرا دی جا رہی ہے کہ یہ ذی الحجہ کا شروع کا جو 10 دن ہے وہ بہت ہی فضیلت والا ہے، بہت ہی اہمیت والا ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اللہ کی بڑائی کثرت سے بیان کی جائے،
اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی کثرت سے بیان کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں ساری چیز آ جاتی ہے۔ تو اس کا ذکر کثرت سے کیا جائے، چلتے پھرتے پڑھا جائے، اور خاص طور سے تکبیر تشریق ہم کو تو بتا دیا گیا ہے ان دنوں کے لیے، تو اس کی بھی کثرت کی جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ اس تکبیر تشریق کے چاند نکلنے کے بعد سے ہی اس کی کثرت شروع کر دینا چاہیے، راستہ چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کو تو 9ویں تاریخ سے یعنی عرفہ کے دن سے اس کو لازم ہی کر دیا گیا، ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے بآواز بلند 9ویں تاریخ سے۔ 9ویں تاریخ بدھ کے دن سے 9ویں تاریخ ہے، لہذا بدھ فجر کے نماز کے بعد سے اس کو ہر مرد کے لیے زور سے پڑھنا واجب ہے، اور یہ کب تک چلے گا؟ 13ویں تاریخ کے عصر تک چلے گا، چلتا رہے گا، بدھ سے شروع ہوگا۔ عورتیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق پڑھیں۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ مرد حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھول گیا تو دوسرا کسی نہ کسی کو تو یاد ہے، ایک تکبیر زور سے ہوتی بس سب کو یاد آ جاتا ہے۔ عورتیں چونکہ اپنے اپنے گھروں میں الگ الگ نماز پڑھتی ہیں، وہ نماز پڑھ کے جب اٹھ جاتی ہیں، مصلی اٹھا کے رکھ دیتی ہیں، تب خیال آتا ہے کہ ارے ہم تو تکبیر تشریق پڑھیں گے، تو ان کے ساتھ تو کچھ معاملہ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ نہ بھولیں، اس لیے کہ واجب ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ اگر یہ بار بار چھوڑنے کی عادت ہو جائے تو گناہ ہوتا ہے، لہذا گناہ سے بچنے کا ایک آسان طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ ایک کاغذ پہ بڑے حروف میں لکھ لیں تکبیر تشریق، لکھ کر کے مصلی پہ چپکا دیں۔ جب عورت مصلی بچھائے گی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ کاغذ نظر آ جائے گا لکھا ہوا، بس یاد ہو، پھر نہیں بھولے گی۔ اپنے آپ کو بھولنے سے بچانے کی کوئی تدبیر تو کرنا چاہیے، تو بہت آسان طریقہ بتا دیا ہمارے بزرگوں نے کہ ایک کاغذ پہ لکھ لے یا کسی بھی چیز پہ لکھ لے، لکھ کر کے مصلی پہ چپکا دیں۔ جب وہ چپکا رہے گا، جب مصلی بچھائیں گے تب نظر آ جائے گا، تو نظر آنے سے یاد ہو جائے گا، اور نماز کے بعد پھر تکبیر تشریق کو پڑھ لیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے۔ اور قربانی، زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی فکر کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے کہ قربانی کریں گے تو پورا ایک جانور کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، یہ کچھ لوگوں کا مزاج ہے، یہ مزاج صحیح نہیں ہے۔ واقعی جس کو اللہ نے صلاحیت دی، استطاعت دی ہے، پورا جانور کرے، ایک نہیں کئی کرے، لیکن جس شخص کے حالات ایسے نہیں ہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو ایک حصہ تو لے سکتا ہے، ایک حصہ لینے کی کوشش کریں۔ حصہ لینے کا انتظام تو بہت جگہ بنا ہوا ہے، بہت سے لوگ ایسا کام کرتے ہیں، 2 ساتھی مل کے، 4 ساتھی مل کے، 7 تک کی اجازت ہے، 7 ساتھی مل کر کے ایک جانور لے کر کے کر سکتے ہیں، تو کم سے کم پیسہ بھی خرچ ہوگا اور قربانی میں شرکت بھی ہو جائے گی، اب پورا ثواب ملے گا، خوب ثواب ملے گا۔ اس لیے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر شخص کو کوشش کرنا چاہیے، چاہے حصہ لے کر کے کر سکے کرے، اور نیت اللہ کے لیے کرنا، بس یہ نیت ہے کہ اللہ کے لیے کرنا۔ جو شخص اللہ کے لیے نیت کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قربانی کے برکات سے اس کو مالا مال کرتا ہے۔ بہت سی فضیلت ہے اس کی، بہت فضیلت ہے، اس لیے اس کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانی کی تھی؟ یہ اونچا کام ہے، بہت ہی اونچا عمل ہے۔ اللہ ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی کام پسند ہے تو قربانی کا، قربانی کرنا۔ کوئی شخص کہے کہ میں دن بھر نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت اچھا، دن بھر نماز پڑھو، لیکن ہمیں تو تمہارے دن بھر نماز پڑھنے سے زیادہ قربانی کرنا پسند ہے۔ کوئی شخص کہے یا اللہ میں دن بھر قرآن پڑھتا رہوں گا، رات دن پڑھتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کہیں پڑھو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں تو تمہاری قربانی کرنا اس سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل کوئی شخص کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں قربانی کرنا پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی، 1 2 نہیں۔ آج کس کی ہمت ہے، کون اتنی طاقت رکھتا ہے جو اتنی زیادہ قربانی کرے؟ 100 اونٹ کی قربانی آتی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حصہ ہے، کون اپنے اندر اتنی ہمت لاتا ہے جو اتنا زیادہ قربانی کی۔
تو ہم کو ان کے اتباع میں کم سے کم ایک یا ایک نہیں تو 7واں ایک حصہ تو کر لیں ہم کم سے کم. اس لیے قربانی میں حصہ لینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا ومولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ یہ جو مبارک وقت گزر رہا ہے اس وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے، برے اعمال سے بچا دیجیے. یا اللہ ایک ایک لمحہ کو صحیح طریقے سے گزارنے والا بنا دیجیے، اور جو عہد و میثاق ہم سے لیا گیا ہے اسے پورا کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ اپنی توفیق سے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جن مقاصد کی لیے کی ہے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے. بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے. پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم